पहला शोहर छोड़ गया, दूसरे ने छोड़ दिया, तीसरे ने किस तरह से ब्लैकमेल करना शुरू किया। वो मेरे खामद ने जो है ना इसके साथ हलाला करवा दिया था। दूसरे खामद ने दूसरे खामद ने खुद तलाक दे दी थी। आपको पसंद भी करता था, प्यार करता था आपसे? हाँ जी, कहता था मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ, कभी धमकियाँ लगाता था कि अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा या खुद मार दूंगा। दूसरी बात ये है कि हम तुम्हें डिवोर्स दे चुके हैं, तो इसलिए हम कोई किसी वकील के पास गई, पुलिस वालों के पास गई, किसी मीडिया वालों के पास या किसी के पास गई, तो फिर अपना अंजाम देख लेना। मेरे साथ हो क्या रहा है, बस मेरे वालिदैन देखेंगे और मेरे बच्चे हैं, अब मैं बच्चों की वजह से ही जी रही हूँ बस। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ शकीला मौजूद है। शकीला की 3 शादियां हुई हैं। पहले शौहर ने सिर्फ इस वजह से छोड़ा कि वो नशा किया करता था, वो इसके अखराजात पूरे नहीं कर सकता था। दूसरे शौहर ने इसको इसलिए छोड़ा, वो किसी और को पसंद किया करता था। उसने एक और लड़के से राब्ता किया और कहा कि तुम इससे शादी कर लो, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, तुम इसके साथ रह लो। दोनों ने मिलकर ये डिस्कस किया और प्लान किया कि हम इस तरह से मामला तय पा लेते हैं। शकीला से बाकी मामला जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहता हूं और इस तरह के मामलात इसी मुल्क पाकिस्तान में हो रहे हैं। शकीला इस वक्त प्रेग्नेंट है। इनके तीसरे शौहर ने सिर्फ इस वजह से इनको अभी तक छोड़ रखा है कि वो कह रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, पैदा होने वाला बच्चा मेरा नहीं है, तुम्हारा ताल्लुक किसी नाजायज शख्स के साथ होगा, तुम्हारा ताल्लुक किसी और के साथ होगा और ये बच्चा भी उसी का है। जबकि जो तीसरा शौहर है वो इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और फिर इसकी तस्वीर पे लव और प्यार, इश्क, अल्लाह, रसूल, इस तरह की कैप्शन दे रखी हैं। सारे मामलात इनसे जानते हैं। शकीला बताइएगा कि पहला शौहर छोड़ गया, दूसरे ने छोड़ दिया, तीसरे ने किस तरह से ब्लैकमेल करना शुरू किया और छोड़कर क्यों गया? तीसरे ने जो है ना, पहले नंबर पे तो दूसरे ने जो जब निकाह करवाया था, निकाहनामा उसके है ही नहीं पास, तो मैंने कहा कि आप निकाहनामा दें मुझे, तो जब मर्जी आप मेरे घर से मुझे लेके जा सकते हैं, मतलब कि मैं फिर अपने वालिदैन को राज़ी कर लूँगी। तीसरी शादी की किस तरह से थी? वो मेरे खामद ने जो है ना इसके साथ हलाला करवा दिया था। दूसरे खामद ने? दूसरे खामद ने खुद तलाक दे दी थी और हलाला करवा दिए। तो हलाले का कोई सबूत नहीं है, निकाहनामा होता है ना, निकाह करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मुझे उसने मारा पीटा, 4-5 दिन भूखा रखा, प्यासा रखा, उसके बाद में उसने जो ना नशा वगैरह दिया था, मुझे तो पता ही नहीं है, बस अंगूठे लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास निकाहनामा है। तो इस वजह से मैंने दोनों पे जो केस कर दिया। पहली जो दरख्वास्त दी थी उसका कोई पुलिस वालों ने उसका कोई इशू नहीं लिया, ना ही उसका कोई एक्शन नहीं हुआ उसके खिलाफ? हाँ जी, कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, तो उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद में इसने जो ना मेरे मोहल्ले में जाके मेरी बदनामी करवाई, तो मुझे मरवाना चाहता था। बस मैं जॉब करती थी, मेरे पीछे पीछे आ जाता था और कहता था कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना, मेरे पास निकाहनामा है, मैं अदालत में दे दूंगा, मैं तुम्हारे माँ बाप को दिखा दूंगा, ये वो। तो क्या उम्र है तीसरे शौहर की? उसकी 25 साल 26 साल है। नाम क्या है इसका? समर अब्बास। अच्छा, समर क्या काम करता है? जूतों का काम करता है। तो आपको पसंद भी करता था, प्यार करता था आपसे? हाँ जी, कहता था मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ, कभी धमकियाँ लगाता था कि अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा या खुद मार दूंगा, तो या फिर जहाँ भी तुम जाओगी वहाँ से मैं तुम्हारा घर उजाड़ दूंगा। तो मैं आपकी बरहना तस्वीर क्यों बनाई थी इसने? तस्वीरें मेरी तभी बना ली थी जब उन्होंने मैं अपने शौहर के पास थी, इमरान के पास, तभी। तो वो तस्वीरें और नंबर जो है ना उन्होंने मोहल्ले में दिया, तभी जाकर जो है ना फिर मेरे अब्बू और भाई नाराज़ हो गए मुझसे। तो आपके मोहल्ले माँ बाप ने भी आपको कत्ल करने की कोशिश की? मेरे वालिदैन नाराज़ हुए थे बस, तो उन्होंने कहा कि इस तरह तुम्हें नहीं था करना चाहिए, जैसे हमारी इज़्ज़त को उछाल रही हो। हमारा सर ज़ाहिर है कि मैं बेटी हूँ उनकी, मैं इज़्ज़त हूँ उनकी, मैं सब कुछ हूँ। तो इस तरह मेरे वालिद साहब जो है ना वो तो नमाज़ी परहेज़ी बंदे हैं, तो इन्होंने हर जगह पे मेरी बदनामी की है। अब भी मुझे कभी फ़ाशा बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ। मैं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पे हिफ़्ज़ किया हुआ है,
تو ترجمہ تفسیر کے ساتھ 8 تک پڑھی ہوں. تو بس میں نے اس کے ساتھ اگر رہی ہوں 2,000 روپیہ بس ہفتہ دیتا تھا مجھے. اس کتنا کے عرصہ ہو علاوہ گیا تھا تیسرے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے؟ یہ 7 منتھ ہوئے ہیں. اب ہمیں نکاح پہلے مارچ میں نکاح ہوا تھا. اس نے پہلے مہینے کا لکھوایا. اس کے بعد میں جو میرا سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنا تھا، وہ جو ہوتا ہے نا طلاق نامے کا موثر سرٹیفکیٹ، وہ بھی نہیں بنا تھا. تو اس نے وکیل کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیے کتنے نہیں دیے. تو اس وکیل نے ہمارا نکاح جو موثر سرٹیفکیٹ کے بغیر ہی پڑھا دیا. آپ کے تو پیٹ میں بچہ کس کا ہے؟ سمر عباس کا ہے. تو وہ شادی کے بعد ہی ہوا ہے. وہ کیوں نہیں مان رہا؟ 3 مہینے بعد میں پریگننٹ ہوئی ہوں. تو وہ بس اس لیے نہیں مان رہا کہ اس کے والدین کہتے ہیں کہ اسے اتنا زیادہ بدنام کرو اس کے والدین کو، اس کو کہ یہ خودکشی کر کے مر جائے یا پھر کہیں بھاگ جائے، یا مطلب کہ کیا سمر کے ماں باپ پسند نہیں کرتے آپ کو؟ ہاں جی، وہ ان کا پلان تھا کہ اس کے ساتھ بس نکاح کرو. اور جو اس کو ڈی این اے جب ہونے کے لیے گئے تھے تب اس نے میرے ساتھ نکاح کیا. آپ نے سمر کو حوالات میں بھی بند کروایا تھا، ہاں جی. کس بنیاد پہ اس کی دوبارہ سے صلح ہوئی تھی آپ کے ساتھ؟ حلالے کی جو درخواست پہلے دی تھی نا، جس کا میرا کچھ نہیں تھا بنا، پولیس والوں نے بھی کچھ نہیں تھا کیا، اس درخواست پہ ہوئی تھی کہ حلالہ اس نے کیا ہوا، یہ تو اس کا شوہر ہے. لیکن میں بیان دینا چاہتی تھی کہ یہ حلالے کا ثبوت دکھائے کہ اس کے پاس نکاح نامہ کدھر ہے، کیونکہ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اپنے والدین کے پاس جائے. اور میرے 2 بچے ہیں، میں اس کے برابر کی نہیں ہوں، میں اس سے قطعاً نہیں کرنا چاہتی تھی شادی. جب وہ آپ کے ساتھ ازدواجی تعلق میں تھا، میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں تھا، تب پھر کیوں الزام دے رہا ہے آپ کو کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے؟ بس وہ خرچہ نہیں تھا دیتا اور اپنے والدین سے باہر جا کے بات کرتا تھا. میرے سامنے ایک دن اس نے بات نہیں کی. دوسرا، ایک دفعہ میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے کہ جاؤ اپنے پاپا کے ساتھ جاؤ. تو یہ گیا ہے تو چھپ گیا کہیں جلدی سے نا، گلی میں چھپ گیا. بعد میں کہتا تم میرے پیچھے کیوں لگاتی ہو. بعد میں ادھر جب آتا تھا گھر میں تب بھی کبھی اس گیٹ سے دیکھ رہا ہوتا تھا، کبھی اس دروازے سے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا دیکھتا تھا. میں نے کبھی شک نہیں کیا، لیکن شک مجھے اس دن ہوا جس دن کہہ رہا تھا میں اس کے گھر والے ابو اس کا آیا ہے اور اس کا بھائی آیا، انہوں نے مجھے دھمکیاں لگائی ہیں کہ ہم تمہیں مار دیں گے، نہ تو بچے کا ہم نے خرچہ دینا یا نہ ہمارا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تمہیں ڈیورس دے چکے ہیں. تو اس لیے کوئی کسی وکیل کے پاس گئی، پولیس والوں کے پاس گئی، کسی میڈیا والوں کے پاس یا کسی کے پاس گئی، تو پھر اپنا انجام دیکھ لینا. ابھی کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے سیف رہیں. اگر کچھ بھی کیا تو انہوں نے کرنا ہے. مجھے لے گئے تھے ادھر، یہ جو سادوں کی ہے نا، اس طرف لے گئے تھے. اس 2 گھنٹے مجھے باندھ رکھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا کیس واپس لیتی ہوں، تو میں آپ کے خلاف کچھ نہیں کہوں گی. آپ کے بچوں کا بے فارم نہیں بن رہا؟ میرے جو بچے ہیں پہلے 7 سال میں نے کیس کیا ہے، ان کا بے فارم ابھی تک نہیں بنا. وکیل پیسے کھا لیتے ہیں. کون وکیل ہیں؟ پہلے شاہد محمود فروقی تھے، اب جو نا ساجد محمود چوہان ہے. ساجد محمود چوہان کے پاس میرا کیس یہ ان بچوں کا بھی چلتا رہا ہے. انہوں نے کچھ نہیں لے کر دیا. اب پھر میں نے ان کتنے کے پیسے کھائے انہوں نے؟ تقریباً جو نا 7,500 روپیہ اب دیا میں نے اسی مہینے. تو جب کا یہ سمر مجھے چھوڑ کر گیا ہے تو میرے پاس تو پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں بھائی. تو میں تھوڑے تھوڑے کر کے کبھی 500 دے دیا، کبھی 1000 دے دیا. بس اپنی نہ تو میں نے خوراک کا خیال رکھا ہے نہ کچھ، تو ان کو دیے نہیں کچھ بنا. تو ان بچوں کا بھی کچھ نہیں اس نے لے آپ کر نے دیا. میڈیکل کروا کے یہ کیوں نہیں ثابت کیا ابھی تک کہ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے یا بچہ ہے؟ میں ایک تو سفر نہیں کر سکتی، دوسرا میرے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ میں اس کے ساتھ لڑ سکوں، میں اپنے بچوں کی جو ان کا حق ہے مانگ سکوں. میں بس ان کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے ہی زندہ ہوں اور ان کی وجہ سے ہی سانس لے رہی ہوں. اور مجھے پلیز بھائی آپ انصاف دلا دیں، اور جتنے بھی آفیسر ہیں یا جو بھی میری ویڈیو دیکھے گا وہ بس میرے بچوں کا جو نا ان کے مستقبل کے لیے نہ پڑھا سکتی ہوں میں، نہ ان کو اچھا کھانا کھلا سکتی ہوں، کچھ بھی نہیں میں کر سکتی. مطلب کہ میری وجہ سے ان کی زندگی پال تو رہے ہیں لیکن یہ ان کی زندگی نہیں ہے. میں
یہاں پہ الفاظ کس طرح سے بولوں، میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے. ہر مرد جھوٹا ہے، ہر عورت جھوٹی ہے. کون خراب ہے، کون گندا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ معاشرے میں چل کیا رہا ہے. ایک شخص آپ کو پسند کرتا ہے، پھر دھوکہ دے دیتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، اس کو ناجائز بچے کا نام دے دیتا ہے جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے. بیوی کا تعلق کسی کے ساتھ ہے، شوہر کا تعلق کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے. یہ کیا، یہ اس کو معاشرہ کہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مرد گندے ہو چکے ہیں یا عورتیں گندی ہو چکی ہیں. میں اس خاتون کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ میں اپنی آنے والی نسلوں اور جن لوگوں نے شادیاں کرنی ہیں ان کو اتنا پیغام دے سکتا ہوں کہ پلیز اس طرح اپنی زندگیاں برباد نہ کریں. اگر عورت کو مرد کی ضرورت نہیں تو شادی نہ کرو. بے وفائی کرنا ضروری نہیں ہے. اگر مرد کو عورت کی ضرورت نہیں ہے تو شادی نہ کرو. کسی لڑکی کی، کسی بیٹی کی، کسی کی بہن کی زندگی تباہ نہ کرو. ایک خوبصورت معاشرے میں ایک بہترین رشتہ جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا ہوتا ہے. ایک مقدس رشتے کو ہم نے مذاق سمجھ لی ہے کہ بھئی میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس سے شادی کر لوں گا، تم میری بیوی سے کر لو، پھر کہہ دینا یہ بچہ نہیں میرا. اور پھر قانون نہیں ہے ہمارے ملک میں. یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ کس کے سامنے یہ جا کے دہائی دے اور کہے کہ مجھے انصاف دو؟ یہ بیچاری کل کو مر جائے گی، مجھے پتہ ہے. یہ خودکشی کر لے گی. اس کے 2 بچے بھی ہیں پہلے خاوند میں سے. یہ اس کو ویڈیو سینڈ کیا کرتا تھا جس میں لکھا ہوا ہے میں نے اس رات تجھے ہی مانگا رب سے جس رات لوگ بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. ہم نے اس کو صرف پیار کا نام دے دیا ہے کہ بس تھوڑا سا عورت کو دیکھ لیا، تھوڑا سا مرد کو دیکھ لیا، بس پیار ختم. مجھے افسوس ہوتا ہے اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی سٹوریز لانا. ہم کیا اپنے بچوں کی تربیت کریں گے؟ میں اپنی اگلی نسل کو کیا بتاؤں گا کہ بیٹا آپ شادی نہ کرنا، آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا. مجھے افسوس ہے. بھائی وہ اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے نا مجھے ایب دار کر رہا ہے بس. اگر میں جھوٹی ہوتی تو میں یہ ویڈیو نہ بناتی، میں سوشل میڈیا پہ نہ آتی. اور مجھے جو نا شرم آ رہی ہے کہ میں اب کیا تھی اور کیا ہو رہی ہوں اور میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بس میرے والدین دیکھیں گے اور میرے بچے ہیں، اب میں بچوں کی وجہ سے ہی جی رہی ہوں بس. اس کے علاوہ میں نہ تو میں جینے کے قابل رہی ہوں، نہ میرے پاس کچھ ہے کہ میں کسی کو منہ دکھا سکوں. ایک اور اہم پوائنٹ، جب میاں بیوی میں طلاق ہونے لگتی ہے اور آپ کے بچے ہوتے ہیں تو میاں کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بچے چاہیے، بیوی کہہ رہی ہوتی ہے مجھے بچے چاہیے. اور لعنت ہے یار آپ لوگوں پہ. آپ دونوں میں پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، بچے چاہیے آپ کو. یار رحم کریں اس قوم پہ. تو وہ تو اپنے بچے کو بھی نہیں نا تسلیم کر رہا. یہ کیسا باپ ہے؟ کیسے مطلب کہ میں تو پہلے ہی 2 یتیم بچوں کو یتیم ہی ہوئے نا کہ میں ان کو پال رہی ہوں. تو اب یہ تیسرا بچہ، اس کو بھی اپنے باپ کا پیار نہیں ملے گا، اس کو بھی میں پالوں گی، اس کی بھی زندگی خراب ہو جائے گی. یہ ہماری ریاست کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کریں. اس طرف بھی دھیان دیں کہ کس طرح سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، کس طرح سے تباہی ہو رہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے مقدس رشتوں کا احترام کیسے کرنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نے کے بعد.